اب ایک ایسی حدیث مبارکہ آج دنیا کے اندر جس کو اگر آپ کہہ لیں گے نا کہ بھائی یہ دین اسلام کی بات ہے، یہ دین کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ دین کی رائے ہے، لیکن اگر وہ ایسی بات ہو جو بظاہر ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو، کیا ہے بظاہر ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو، ہم اس کو سمجھ نہ پا رہے ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی اسی لیے ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ ہم لاکھ کہیں کہ بھئی یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، شریعت ہے، آپ اس کو مانیں، لیکن لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری عقل میں نہیں آتا اسی لیے کیا ہے ہم نہیں کریں۔ سادی سی مثال لے لیں، جیسے ہم اولیاء اللہ کی مثال دیتے ہیں نا بھئی، جیسے غوث پاک نے کتنے سالوں کا بیڑا جو پانی میں ڈوب گیا تھا وہ نکالا تھا، سارے لوگ زندہ تھے۔ اب بظاہر ہماری عقل میں نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر 5 منٹ بھی بندہ پانی میں اندر چلا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ اب یہ اتنے سالوں کا جو بیڑا اندر تھا وہ اتنے سالوں کے بعد غوث اعظم نے نکالا، بیڑا بھی صحیح تھا، لوگ بھی صحیح تھے، سب کچھ، یہ بظاہر ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم اس کو بات کو نہیں مانیں گے۔ ہم ان کو لاکھ کہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے کرنا چاہے اولیاء اللہ کے ہاتھ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے لوگ جو تھے نا، بنی اسرائیل والے لوگ وہ کیا ہے ننگے نہایا کرتے تھے، کیا ہے جیسے آج ہم اور آپ کیا ہے غسل کرتے ہیں نا تو پردے کا انتظام کرتے ہیں، پردے کے پیچھے رہ کر غسل وغیرہ کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے لوگ جو پہلے غسل وغیرہ کیا کرتے تھے نا وہ کپڑے اتار کر اور ایک دوسرے کے سامنے برہانہ نہایا کرتے تھے۔ اس ٹائم پر شریعت نے اس چیز کا تقاضا نہیں کیا تھا کہ پردہ کیا کریں، کیونکہ اس ٹائم شریعت میں یہ چیز ابھی تک آئی نہیں تھی، اسی لیے سارے لوگ کیا ہے ایک دوسرے کے سامنے بھی نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا بدن دیکھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پر بھی کیا ہے لوگوں سے الگ جا کر اور پردے کا انتظام کر کے الغرض ایسا کوئی انتظام کرتے کہ میرے جسم کو کوئی اور نہ دیکھے، یعنی ایسی ان کے اندر نظافت تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے نبیوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور اولیاء میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانے جاہلیت میں جو پہلے کا زمانہ تھا، ابھی تک اس ٹائم پر شراب کی حرمت نازل ہی نہیں ہوتی، سارے کچھ لوگ کیا ہے شراب پیتے تھے، صحابہ میں سے بھی کچھ پیتے تھے، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، لیکن کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم پر بھی شراب نہیں پیتے تھے، کیوں؟ یہ نظافت تھی، یہ ان کے اندر قدرتی طور پر ایک ایسا عمل تھا۔ تو بنی اسرائیل والے لوگ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر نہاتے تو تھے، لیکن کیا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم پر یہ چیز معیوب لگتی تھی، اسی لیے الگ جا کر غسل وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو جو بنی اسرائیل والے لوگ تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کچھ یہ یا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی عیب ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں، یا ہمارے سامنے کیا ہے یہ نہاتے نہیں، ان میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہے ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ نہاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ یہ کیا ہے یہ ایک عیب لگا دیا اور ان کے اوپر ایک تہمت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس سے برات کا ارادہ کیا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی برات کا یعنی چھٹکارے کا اعلان کروں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں نہ عیب ہے نہ کوئی چیز ہے، اب میں ان کو کیسے بنی اسرائیل والوں کو دکھاؤں کہ یہ بے عیب ہے، پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماجرا کیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی روٹین کے تحت نا کہیں پر گئے غسل کرنے کے لیے، تو غسل کرنے کے لیے گئے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آس پاس کوئی لوگ نہیں ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اپنے کپڑے اتارے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، اب وہ کیا غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب جو میں بات پہلے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، جو لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں بات آئے گی تو مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے۔ اب آپ بتائیں پتھر کسی چیز کو لے کر بھاگ سکتا ہے یا نہیں بھاگ سکتا؟ آپ یقینی طور پر کہیں گے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، جہاں پر رکھیں گے وہیں پر ہوگا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، الغرض کوئی جب تک اس کو آگے پیچھے کوئی کرے نہ تب تک ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے ہیں نا، تو وہ کپڑے پتھر لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا۔
اب جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے کپڑے پتھر لے کر بھاگ رہا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے کہ میرے کپڑے دو، میرے کپڑے دو، میرے کپڑے دو۔ او جہاں کر پتھر جا کر وہاں پر رکا جہاں پر بنی اسرائیل والے لوگ ایک ساتھ نہا رہے تھے، اور انہوں نے یہ عیب لگایا تھا، تہمت لگائی تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر عیب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دوڑتے دوڑتے گئے وہاں پر پہنچ گئے، کیونکہ جلدی جلدی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جسم کے اوپر یعنی میں کپڑا وغیرہ نہیں ہے، تو جب ان کے سامنے گئے نا بنی اسرائیل والوں نے دیکھا کہ ہم تو خام خواہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ عیب دار ہے، کہ ان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن کیا ہے واللہ باللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، کیا ہے یہ بالکل پاک ہے۔ اب اور اس ٹائم پر پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پتھر پر 6 یا 7 ضربیں ماری، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر تک اس پتھر پر وہ ضربوں کا نشان باقی رہا۔ اب میں یہ چیز سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ چیز ہم کہیں یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے، یا جو اولیاء سے بات پھر کے عادت ظاہر ہو، کرامت کہتے ہیں اس کے جو عام عقلوں میں نہ آئے، معجزہ بھی اسی کو کہتے ہیں، کیا ہے صرف نام چینج ہے، اگر نبی سے ہو جائے تو معجزہ ہے، ولی سے ہو جائے تو کرامت ہے۔ اب یہ بات جو چیز ہماری ذہن میں نہ آئے نا تو ہماری ذہن کا قصور ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی شریعت کے قانون کو بدل ڈالو۔ اگر آپ کہیں گے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم نے اتنے سالوں کا بیڑا کیسے نکال دیا، کیسے لوگ اتنے سارے زندہ ہو گئے، ہم نہیں مانتے بھئی یہ چیز ناممکن ہے، ممکن ہے ہی نہیں، تو بتاؤ پتھر دوڑ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی شریعت ہے، دین ہے، اور یہ اس اتھینٹک کتاب میں ہے جو بخاری شریف ہے، جس کو میں اور آپ سن کر دین اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سے جیسے بنی اسرائیل والوں نے نا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگایا نا کہ یہ ان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، تو آج کل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا چھٹکارا ایک یہ کام کرا کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا ہے، بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی میں عیب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرا کے لوگوں کو بتایا۔ لیکن آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو معاذ اللہ کیا ہے علم غیب نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، نبی علیہ السلام میں یہ عیب ہے، وہ عیب ہے، یہ چیز نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ایسی قوم ہے، لیکن کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ علم غیب ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور لوگ تو ایسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب نبی علیہ السلام تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے ثم معاذ اللہ، کیا ہے بتاؤ؟ اگر میں اور آپ کسی کافر کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں نا کہ بھئی ہمارے دین پر آ جاؤ، ہمارا نبی علیہ السلام ہے، اللہ ایک ہے، جن کو تم پوجا کرتے ہو یہ اتنے سارے معبود نہیں ہے، نہ معبود وہ ایک ہے، کہ قل هو اللہ احد، اگر وہ غیر مسلم پوچھے بتاؤ تمہارے اللہ کی خاصیت کیا ہے، کیا ہے تمہارے اللہ کی خاصیت کیا ہے، تو یہی مولوی صاحب کہے بھئی ہمارا اللہ تو وہ ہے ثم معاذ اللہ جو جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ غیر مسلم آپ بتائیں وہ کلمہ پڑھ لے گا، وہ کہے گا اس سے تو اچھا ہے ہمارے جو بت رکھے ہوئے ہیں نا اندر، ہمارا یہ تقاضا ہے، ہمارا یہ جذبہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ بھی پاک ہے، وہ بے عیب ہے، ان میں کوئی کیا ہے عیب ہے ہی نہیں، ہمارا تو ایمان آپ لوگوں سے زیادہ مضبوط ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے اس کو بھی ہم کہتے ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جب تمہارا رب ایک ہے، اتنا خالق ہے، مالک ہے، اور تم اس میں عیب ڈھونڈ رہے ہو تو وہ کیا قبول کر لے گا اسلام؟ نہیں، اس کے لیے کیا ہے پھر ہم کہیں گے ہمارا رب وہ ہے جو جھوٹ تو بہت بڑی گناہ ہو گیا، بڑا عیب ہے، لیکن کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چھوٹی سے چھوٹے عیب سے بھی پاک ہے، کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔